الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين أما بعد. محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، آج حیدرآباد کی سرزمین پر سالار جنگ میوزیم کے ہال میں جو عظیم الشان اجلاس منعقد ہو رہا ہے اور جو صرف حیدرآباد کے لوگوں کی نمائندگی نہیں کر رہا ہے بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بر صغیر کی نمائندگی کر رہا ہے اور اپنے موضوع کے اعتبار سے پورے عالم اسلامی کی نمائندگی کر رہا ہے۔ آج اس طرح کے جو اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں یہ صرف انہی لوگوں میں محدود نہیں رہتے جو اجلاس میں حاضر ہوتے ہیں، بلکہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے لاکھوں انسانوں تک پہنچتے ہیں۔ اور میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں بھی کہی گئی ہیں اور بالخصوص اس وقت جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ اس لائیو ٹیلی کاسٹنگ کی بنیاد پر یہاں سے یورپ اور امریکہ بھی پہنچیں گی اور جاپان بھی پہنچیں گی اور عالم عربی بھی پہنچیں گی اور ان کے علاوہ دیگر ممالک میں پہنچیں گی۔ الحمدللہ کیونکہ ملکوں کے میں نے سفر کیے ہیں اور عرب ملکوں میں بھی تقریریں کی ہیں اور بر صغیر کے مختلف مقامات پر، اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ آج میں صرف آپ کو مخاطب نہ کروں بلکہ امت مسلمہ سے خطاب کرتے ہوئے وہ بات کہوں گا جو بات بنیادی بات ہے۔ یاد رکھا جائے کہ ہم جس دین کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو الاسلام کہا گیا ہے۔ فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک الاسلام ہے۔ اور فرمایا گیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں اس کو صرف نقصان ہوگا، صرف خسارہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ بتا دیا قرآن پاک کے ذریعے کہ هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ اس اللہ نے تم کو مسلم کہا ہے، تمہارا جو نام رکھا ہے وہ مسلم۔ اس قرآن کے نزول سے پہلے اور آخری نبی کی بعثت سے پہلے بھی اس نے سارے انبیاء کو مسلم قرار دیا اور ان کی امتوں کو مسلم قرار دیا، اور پھر اس نے تم کو بھی مسلم قرار دیا۔ یہی صفت مسلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کیا گیا ہے۔ اس سے ہٹ کر کسی اور صفت سے اپنے کو متصف کرنا اور اس کے بعد فرقوں میں بٹنا یہ اتنا حرام ہے، اتنا حرام ہے جتنا سور کی بوٹی بھی نہیں حرام ہے۔ مسلمانوں میں فرقوں کی اجازت نہیں ہے۔ خوب یاد رکھیے کہ قرآن حکم ہے، قرآن دستور ہے، بنیادی کتاب ہے، اور قرآن پاک کا بیان اور اس کی تشریح و تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اپنے قول و عمل سے آپ قرآن پاک کا بیان پیش فرماتے تھے، لہذا قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اور حدیث ان دو کو حجت بنایا گیا ہے۔ پہلے یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھ لیں، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو اور جس چیز سے رسول روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، یہیں سے
اسلام کو سمجھنا ہے، قرآن سے سمجھنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنا ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو عقیدہ دیا، جو اخلاق دیے، جو معاشرت دی، جو معاملات دیے، جو اپنے احکامات دیے، فرد کے لیے دیے، خاندان کے لیے دیے، قوم کے لیے دیے، بین الاقوامی احکام عطا فرمائے، وہی حجت ہیں اور انہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جو حضرات آپ کے سامنے موجود تھے ان کی حیثیتوں کو بیان فرمایا، ان کے بارے میں واضح بیانات ارشاد فرمائے۔ بعد میں جو لوگ آنے والے تھے ان کے بارے میں بھی آپ نے مطلع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے غیب کے جو دروازے آپ پر کھولے تھے اور جن کی بنیاد پر قیامت تک آنے والے مختلف فرقوں کا علم آپ کو عطا کیا گیا تھا کہ آپ کی امت میں کون درار ڈالیں گے، کون فتنے پیدا کریں گے، کون اس امت کو برباد کرنا چاہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی وضاحتوں کے ساتھ بیان فرما دیا، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ادھر رجوع کریں اور کبھی بھی فرقے واریت کی بنیاد پر بات نہ کریں۔ شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے، سنی کوئی فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، مقلد غیر مقلد کوئی فرقہ نہیں ہے۔ یعنی یہ فرقے بنائے گئے ہیں تو شیطانوں نے بنائے ہیں، ان کا کوئی تعلق اللہ سے نہیں ہے، رسول اللہ سے نہیں ہے۔ فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب لوگ مل کر تھام لو اور فرقے مت بنانا، مت بٹنا، الگ الگ مت ہونا۔ صرف یہی نہیں کہا گیا بلکہ یہ بھی فرما دیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان لوگوں کی طرح مت بننا جنہوں نے فرقے بنا لیے اور اختلافات کیے اور ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، ان کو سنگین عذاب دیا جائے گا، ان لوگوں کو سنگین عذاب دیا جائے گا۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی شیعہ نہیں تھا، کوئی سنی نہیں تھا، کوئی دیوبندی نہیں تھا، کوئی بریلوی نہیں تھا، کوئی مقلد، کوئی غیر مقلد، یہ سارے نام نہیں تھے، یہ فرقے نہیں تھے، تو وہ عہد اصل ہے اور پوری امت کو اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ امت پر جو ذمہ داری تجدید کی ڈالی گئی ہے، یعنی دین کو تر و تازہ کر کے پیش کرنے کی مجددین نے جو کام کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ اپنے دور کے لوگوں کو عہد نبوی کی طرف منتقل کیا ہے، تاکہ ایسا لگے کہ ہم حضور کے زمانے میں منتقل ہو گئے ہیں۔ قرآن اتر رہا ہے اور نبی پاک علیہ السلام اس کی تفسیر فرما رہے ہیں اور ہم گویا براہ راست آپ سے سن رہے ہیں۔ لہذا جو اس وقت کا مکی ماحول تھا مسلمانوں کا پھر مدنی ماحول تھا، ہم اپنے کو ادھر منتقل کریں گے، اس عہد اول میں جائیں گے، اس کے بعد کے دور کو اس کے تابع کریں گے، کوئی سا بھی دور ہو، اور جب اس کو بنیاد بنائیں گے تو پھر کوئی فرقہ باقی نہیں رہے گا، امت مسلمہ باقی رہے گی۔ اور قرآن کہے گا وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، تمہاری امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جیسے یہ بتایا، امت کو بتایا مقامات اپنے اصحاب کے، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واحیاهم عثمان واقضاهم علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور عشرہ مبشرہ کا تذکرہ فرمایا۔ کبھی ضمام ابن ثعلبہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہے، کبھی بلال کے بارے میں یہ خوشخبری دی کہ وہ جنتی ہے۔ کتنے ایسے اصحاب ہیں جن کے بارے میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں فرمایا سر سے پیر تک یہ وہ بندہ مومن ہے جس کے ریشے ریشے میں ایمان ہے، یہ جہاں ہوگا وہاں حق ہوگا، اور جس راستے سے یہ الگ ہوگا اس کے خلاف ہوگا، وہ باطل کا راستہ ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمار کے بارے میں یہ بات فرمائی، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے ہماری تمام کتابوں میں۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا تھا جس وقت مسجد نبوی تیار کی جا رہی تھی، بنیاد کھودی جا رہی تھی اور پتھر رکھنے کے لیے صحابہ پتھر لا رہے تھے اور عمار دو دو پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، تو ایک دم سے حضور کے سامنے مستقبل کا ایک غمناک اور نہایت افسوسناک پہلو سامنے آ گیا، اور آپ نے فرمایا عمار عمار
تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تمہارا قاتل جہنمی ہوگا، اور جو باغی گروہ تمہیں قتل کرے گا، جو خلیفہ راشد سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف بغاوت کرے گا، وہ جہنم کا داعی ہوگا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، یہ روایت ہے جو صحیح درجے کی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عمارا تقتله الفئة الباغیہ یدعوہم عمار الی الجنہ ویدعونہ الی النار۔ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، عمار اس کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے کہ آ جاؤ علی کی طرف، آ جاؤ ان کی بیعت کرو، آؤ ان کو خلیفہ راشد مانو، اور وہ گروہ عمار کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ اور جس سیدنا امام علی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی، انہی کے بارے میں یہ فرمایا جب تبوک جا رہے تھے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے، وقت کی سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے، تو آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ علی تمہارے لیے کیا یہ بات خوشی کی نہیں ہے، کافی نہیں ہے؟ انت بمنزلت ہارون، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تمہارا مجھ سے تعلق وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام سے تعلق تھا، الا انہ لا نبی بعدی، ہمارے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لہذا صرف نبوت کا استثناء ہے، باقی موسیٰ اور ہارون کے درمیان جو تعلق تھا، علی تمہارا اور میرا وہی تعلق ہے۔ اور کہیں فرمایا علی منی وانا من علی، علی میرا ہے میں علی کا ہوں۔ آپ نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا، اور ظاہر ہے کہ ان کی سیرت کے بڑے بڑے مقامات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ نے سن 10 میں حج فرمایا، جب حج فرمایا، اس حج سے واپس ہوتے ہوئے 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کے مقام پر تمام صحابہ کو رکنے کا حکم فرمایا، جن کی تعداد تقریباً 40,000 تھی، اور ان کو روک کر اور علی کو بلایا اور ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے مخاطب کرتے ہوئے اپنے تمام صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے جو بات ارشاد فرمائی، جس کو 25 صحابہ سے محدثین نے نقل کیا ہے، اور جس کو امام احمد کی مسند میں ذکر کیا ہے، عبد بن حمید کی مسند میں، امام مسلم کی صحیح میں، سنن دارمی میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، صحیح ابن خزیمہ میں، طبرانی کی معجم کبیر میں، حاکم کی مستدرک میں، اور البانی صاحب کی السلسلۃ الصحیحہ میں، جو نبی پاک علیہ السلام نے تقریر فرمائی غدیر خم پر، جس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں جاہل لوگ کہ وہ تو شیعوں کا مسئلہ ہے، اور ہماری تمام کتابوں میں جو بنیادی کتابیں ہیں ان میں اس حدیث کو پیش کیا گیا کہ آپ نے فرمایا اے لوگو، میرے وصال کا وقت قریب ہے، اور میں تمہارے درمیان 2 بھاری ذمہ داریاں دے کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ حضرت علی ساتھ تھے، اور حضور پاک علیہ السلام نے ہاتھ ان کا پکڑ کر سب کا سامنا کرایا تھا، 40,000 صحابہ کے سامنے آپ نے گواہ بنایا تھا، اے لوگو 2 بھاری ذمہ داریاں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں، جن میں سر فہرست سرخیل ان کے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ فرمایا کہ یہ 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جو بھی ان کو مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، وہ فرمایا وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ، قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے سامنے آئیں گے۔ اب اس کے بعد مزید پھر یہ فرمایا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں۔ اس سے زیادہ کیا کہتے نبی پاک علیہ السلام؟ میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں، علی تمام مؤمنوں کے ولی ہیں۔ اور فرمایا جو علی کا ساتھ دے اے اللہ تو اس کا ساتھ دے، اور جو علی سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس سے دشمنی کر۔ امام ذہبی، حافظ ابن حجر، امام سیوطی،
محدث عجلونی، شیخ البانی، سب نے اس حدیث کو متواتر کہا ہے، اور متواتر کا وہ درجہ ہوتا ہے جو قرآن کی آیت کا ہوتا ہے، وہ درجہ ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر کے یہ الفاظ ہیں، یہ حدیث بہت سی سندوں سے منقول ہے اور اس کی زیادہ تر سندیں صحیح یا حسن ہیں۔ حوالے میں نے سب دے دیے ہیں اور آپ کے سامنے اس کو کر دیتا ہوں تاکہ کم از کم جو فوٹو لے رہا ہے، جو ریکارڈ کر رہا ہے، یہ اس کے سامنے ریکارڈ ہو جائے، محفوظ ہو جائے۔ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں۔ کن کن محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، کن کن حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اب مزید یہ دیکھ لیجئے ذرا، وہ بات فرمائی تھی کہ قرآن اور میرے اہل بیت۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کو دیکھا اور فرمایا انا حرب لمن حاربکم سلم لمن سالمکم، میری اس سے جنگ ہے جو تم سے جنگ کرے، میری اس سے جنگ ہے جو تم سے جنگ کرے، اس سے صلح ہے جو تم سے صلح کرے۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، طبرانی نے اس کو ذکر کیا ہے، حاکم نیشاپوری نے مستدرک میں اس کو ذکر کیا ہے، اس کو حدیث حسن کہا ہے، امام ذہبی نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ یہ حدیث حضرت زید بن ارقم سے بھی منقول ہے، اس میں سنن ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، طبرانی میں ہے، ابن حبان میں ہے، سب کے حوالے موجود ہیں۔ یاد رہیں یہ حدیثیں بھی اور ریکارڈ رہیں، ریکارڈ ہو جائیں، معلوم رہے۔ اور پھر اہل بیت کون ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی، فاطمہ اور حسن حسین میرے اہل بیت۔ نجران کا عیسائی وفد جب تھا اور جب ان کو آپ نے مباہلے کی دعوت دی قرآن کے حکم کی بنیاد پر، تو آپ انہی کو لے کر آئے اور اہل نجران سے کہا آؤ مباہلہ کرو، تو وہ مباہلہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکے اور ان کو بہرحال معافی مانگنی پڑی، صلح کرنی پڑی کہ آپ سے ہم مصالحت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا جو علی سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ فرمایا، طبرانی نے یہ حدیث نقل کی، کنز العمال میں یہ حدیث بیان کی گئی، من ابغض علیا فقد ابغضنی ومن فارق علیا فقد فارقنی، جس نے علی سے بغض کیا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو علی سے الگ وہ مجھ سے الگ۔ حاکم ابو عبداللہ مستدرک علی الصحیحین میں روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بازو کو پکڑ کر فرمایا ھذا امام البررہ قاتل الفجرہ منصور من نصرہ مخذول من خذلہ۔ فرمایا یہ ابرار کے امام ہیں، فساق و فجار کے قاتل ہیں، اس کی نصرت ہوگی جو ان کی نصرت کرے گا، وہ نصرت سے محروم ہوگا جو ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ اور فرمایا تھا نبی پاک علیہ السلام نے علی، صرف علی تم کو صحیح راستے پر لے کر چلیں گے۔ فرمایا ان تؤمروا ابا بکر تجدوه امینا زاہدا فی الدنیا راغبا فی الآخرہ وان تؤمروا عمر تجدوه قویا امینا لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم وان تؤمروا علیا ولا اراکم فاعلین تجدوه ہادیا مہدیا یأخذ بکم الصراط المستقیم۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں یہ حدیث بیان کی ہے، امام بزار نے اپنی مسند میں بیان کی ہے۔ فرمایا تم اگر ابو بکر کو خلیفہ بناؤ گے تو انہیں امانت دار اور دنیا میں زہد اختیار کرنے والا اور آخرت سے رغبت رکھنے والا پاؤ گے، اور اگر تم عمر کو خلیفہ بناؤ گے تو انہیں طاقتور اور امانت دار پاؤ گے، وہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے، اور اگر تم علی کو خلیفہ بناؤ گے اور میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسا کرو گے۔ حضور کو معلوم تھا کہ کچھ ایسا ہوگا، اور میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسا کرو گے، تو انہیں اگر بناؤ گے تو انہیں ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ پاؤ گے، وہ تمہیں صحیح راستے پر لے کر چلیں گے۔ بہرحال اب میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھ دوں
کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی، ایک طرف تو یہ کہ جو بھی علی کے خلاف بغاوت کرنے والے ہوں گے وہ باغی ہوں گے، جہنم کے داعی ہوں گے، بخاری کی صحیح ترین حدیث ہے اور جس کو متعدد صحابہ نے نقل کیا۔ اب ایک اور روایت جو حضرت عثمان نے بیان کی، حضرت ام سلمہ نے بیان کی، حضرت ابو ایوب انصاری نے، حضرت ابو ہریرہ نے اور دیگر متعدد صحابہ سے منقول ہے۔ تو ایک وہ روایت جو حضرت عمار کے بارے میں، اور دوسری بات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی خلافت راشدہ 30 سال رہے گی، خلافت راشدہ 30 سال رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور ہوگا۔ یہ صریح الفاظ ہیں اور ایک حدیث میں نہیں، متواتر درجے کی حدیث۔ اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت اور بادشاہت کا دور ہوگا، اور اس کے بعد پھر سرکشی کی جابرانہ ظالمانہ حکومت کا دور ہوگا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، مسند احمد میں ہے، سنن ابو داود میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، ابن حبان میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ناکسین، قاسطین اور مارقین سے جنگ کا علی کو حکم دیا گیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہوں گے جن کے بارے میں یہ باتیں کہی گئی، قاسطین سے انہوں نے مراد یہ شام کے لوگ ہوں گے، ناکسین سے مراد عہد توڑنے والے ہوں گے، اور مارقین سے مراد دین سے خارج ہو جانے والے ہوں گے۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بیانات ارشاد فرمائے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نبی سے لیں اور اپنے فرقے اور اپنے عقیدے اور اپنے نظریے، ہمارے لوگوں نے یہ کہا، ہمارے بزرگوں نے یہ کہا، یہی صنم ہے تمہارے، یہ صنم ہے۔ جب وہ نبی کے مقابل میں آ جائیں اور اللہ کی کتاب کے مقابل میں آ جائیں تو یہ تمہارے صنم اور بت ہیں جن کو توڑ دینے کا حکم ہے۔ بات چلے گی رسول اللہ کی، وہ بات چلے گی اللہ کی، یہ بنیاد ہے، اسی بنیاد پر امت کو جوڑنا ہے، اور پوری امت یہ جڑے گی اسی وقت جب یہ بات ہوگی۔ یہ بات آپ کو معلوم ہی ہے کہ میں ایران کئی مرتبہ گیا اور میں نے وہاں بھی پوری قوت کے ساتھ کہا ابو بکر حق ہے، عمر حق ہے، عثمان حق ہے، علی حق ہے۔ ہاں، جنہوں نے علی کے خلاف کارروائی کی اور سینکڑوں صحابہ کو اور ہزاروں تابعین کو شہید کیا، بغاوت کی وجہ سے شہید کیا، 35,000 شہادتیں ہوئی۔ جنہوں نے یہ کیا، نبی کہہ رہے ہیں، نبی وہ جہنم کے داعی ہوں گے۔ کسی کو برا کیوں لگتا ہے کہ تم نبی کے منہ میں لقمہ ڈالو گے؟ تم نبی کی بھی سننا نہیں چاہتے؟ تم نبی کے بھی گستاخ ہو، اللہ کے گستاخ ہو۔ کہ پورا قرآن بیان کرتا ہے کہ کیسے کیسے ظالم تھے جنہوں نے نبی کو ستایا، نبی کے دور میں ایمان بھی لائے، نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ اور سازشیں کر رہے ہیں، بدمعاشیاں کر رہے ہیں۔ قرآن ان کے بارے میں ذکر کرتا ہے، سورہ بقرہ پڑھو، آل عمران پڑھو، مائدہ پڑھو، براءہ پڑھو اور انفال پڑھو اور سورۃ المنافقون پڑھو، تمہارے سامنے وہ ساری تصویریں آ رہی ہیں۔ یاتون الی الصلاۃ، اذا کیا ہے، جب نماز کے لیے آتے ہیں تو کسل مندی سے آتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، دکھاوا کرتے ہیں، نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کی تقریریں سن رہے ہیں اور پھر نبی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ تھا، قرآن اسے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، حدیثیں کھول کھول کر بیان کرتی۔ بگاڑ کہاں سے آیا، کس طرح آیا، کیسے وہ آگے بڑھا اور کیسے وہاں تک پہنچا، اس ملعون یزید تک، اس ملعون لشکر تک، عبید اللہ ابن زیاد ملعون تک، شمر ابن ذوالجوشن ملعون تک، اور عمر ابن سعد ملعون تک۔ ملعون صرف یزید نہیں ہے، ملعون اس کا پورا وہ لشکر، 4,000 وہ افراد، کوئی کہتا ہے وہ اور بڑی تعداد میں تھے، جو کربلا میں امام حسین سے مقابلہ کرنے آئے تھے، جو خبیث وقت کے شیاطین مجرم، وہ سب کے سب ملعون تھے۔ ایک یزید ملعون نہیں تھا، پوری فوج ملعون، بنی امیہ کے حکام ملعون، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا، بخاری کی حدیثیں ہیں، ہلاک امتی علی ایدی غلمت سفہاء من قریش، میری امت کی ہلاکت قریش کے احمق اور ہنجار لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی۔
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ بھی بخاری کی حدیث ہے، میں نے حضور پاک علیہ السلام سے علم کے 2 خزانے حاصل کیے، ایک خزانہ اے لوگو، ایک خزانہ میں نے تمہارے درمیان عام کر دیا، ایک خزانہ ایسا ہے کہ اگر میں اس کو زبان پہ لاؤں گا تو میری گردن کاٹ دی جائے گی۔ ابو ہریرہ کا انتقال 59 میں ہوا ہے، اور جس دور کو انہوں نے گزارا ہے، ابو بکر کا دور گزارا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، اور اس کے بعد جو ظالم حکومت تھی اس کا دور، اس دور کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں حضور کی وہ حدیثیں بیان کر دوں تو میری گردن کاٹ دیں گے۔ وہ حدیثیں ان کے بارے میں خود اب حضرت ابو ہریرہ نے کہا، وہ ظالم حکمرانوں اور مجرم گورنروں کے ناموں کے ساتھ مجھے معلوم ہے۔ جس وقت مروان نے یہ کہا کہ اچھا وہ لونڈے، کہا کہ ہاں لونڈے، میں نام بتا سکتا ہوں، اور مروان کے بارے میں، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر صحابی اور حضرت عائشہ صدیقہ صحابیہ اور ام المؤمنین کی حدیث ہے، فرمایا کہ ہم نے حضور پاک علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا کہ مروان اور اس کا باپ یعنی حکم اور اس کا بیٹا یہ ملعون ہے، اللہ کے نزدیک ملعون ہے۔ یہ وہ مروان تھا جو مسجد نبوی میں حضرت علی کو گالی بکتا تھا جمعے کے خطبے میں، تو حضرت حسن کمرے میں چھپ جاتے تھے کہ اس کی بات نہ سنیں، اور اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خط لکھا اس دور میں امیر معاویہ کو کہ کیا اب مسجد نبوی میں حضور کو گالیاں دی جائیں گی؟ تو ادھر سے کہا گیا کہاں دی جا رہی؟ کہا کہ حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ تو یہ حضور کو گالیاں دی جا رہی، یہ مروان ملعون خبیث یہ گالیاں بک رہا ہے، اور حضور نے فرمایا تھا، وہ حدیث بھی صحیح ہے کہ میں نے دیکھا، مستقبل کے بارے میں نے دیکھا کہ حکم اور اس کے بیٹے میرے ممبر پر بندروں کی طرح اچھل رہے ہیں۔ وہ مروان تھا۔ بہت سی حدیثیں ہیں، ظاہر ہے کہ وقت آخر میں کم رہ گیا، مجھے تو بہت کچھ کہنا تھا، اور اس کتاب کے بارے میں علامہ طاہر القادری صاحب ایک بڑے صاحب علم ہیں، بڑے صاحب روحانیت ہیں، بچپن سے ان کی تربیت روحانی ہوئی ہے، تربیت کے ماحول میں ہوئی ہے، ان کے والد بڑے بزرگ اللہ والے تھے، اور انہوں نے بچپن سے ایسی تربیت کی کہ علامہ قادری بچے تھے تو تہجد پڑھتے تھے، اور نوجوانوں کو تہجد کے لیے بلاتے تھے، اور ساتھ اجتماعی طور پر نماز ادا کرتے تھے، اسی طرح ورزشوں کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ ایک طرف LLB بھی کر رہے تھے، دوسری طرف شریعت اپنے والد سے پڑھ رہے تھے، قرآن بھی، حدیث بھی، فقہ بھی، اور دیگر موضوعات پر، اور دونوں موضوعات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال عطا فرمایا، قلم بھی عطا فرمایا، اور زبان بھی عطا فرمائی، اور دماغ بھی عطا فرمایا، اور اجتہاد کی صلاحیت عطا فرمائی۔ عالم اسلام میں وہ اپنی منفرد حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ بریلویت اور دیوبندیت اور ایت اور پیت سے بلند ہیں۔ وہ ان سب چکروں میں نہیں پڑتے، وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، مدلل بات کرتے ہیں، جس کی دلیل یہ کتاب، میں نے اس کتاب کو سمجھ لیجیے پورا پڑھ لیا، میں نے صبح یہ کتاب منگوائی تھی اور میں نے اس کو دیکھ لیا۔ اگر بیان کرنے کا وقت ہوتا تو پوری رات گزرتی اور میں آپ کو وہ حقائق سناتا کہ آپ بھی چیخ پڑتے، لیکن بس صرف ایک آدھ چیز میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ صحابی ہیں حضرت معقل ابن سنان، حضرت معقل ابن سنان کہتے ہیں یزید ایسا بد کردار شخص ہے جو شراب پیتا ہے اور محرمات کے ساتھ یعنی سوتیلی ماں اور بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ جو بڑے جلیل القدر صحابی حضرت حنظلہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا، انہوں نے دمشق جانے کے بعد جہاں یزید نے ان کو بڑے تحفے دیے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم وہاں سے آئے اور ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ ہم پر آسمان سے کہیں پتھر نہ برسائے جائے، چونکہ یزید بد کردار، بدتینت، اپنی سوتیلی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں سے بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور نماز چھوڑتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر لوگوں میں سے ایک فرد بھی میرا ساتھ دینے والا نہ رہتا تو بھی یقیناً اس کے خلاف میں معرکہ حق و باطل برپا کر دیتا۔ حضرت سبط ابن الجوزی بڑے علامہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ
کہ یزید بد کردار، بدتینت، اپنے محرم رشتوں یعنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے بدکاری کا ارتکاب کرتا تھا، شراب پیتا تھا، نماز چھوڑ دیتا تھا، اور نبی کے بیٹوں، ان کی اولاد کا قاتل تھا۔ بس آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایسے شخص کے بارے میں کیا بات کہی جائے۔ وہ ملعون تھا، وہ خبیث تھا، وہ کافر تھا، وہ مجرم تھا، وہ جہنمی تھا۔ اب یہ قول ہے اور یہ قول ہے، جو بھی اس کے خلاف قول ہے وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ قول صرف یہ ہے کہ وہ ملعون تھا، صرف یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتا تھا، اور میں اس کے بھی دلائل آپ کے سامنے بڑی وضاحت سے رکھ سکتا ہوں۔ بڑے بڑے ائمہ نے اس کو کافر کہا ہے، اور کم از کم درجے میں وہ ملعون ہے، لعنتی انسان۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ بات تو وہاں سے شروع ہو گئی تھی جب خلافت راشدہ کے خاتمے کے لیے ایک گینگ پورا ٹوٹ پڑا تھا، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا ان عمارا تقتلہ الفئة الباغیہ یدعوہم عمار الی الجنہ ویدعونہ الی النار۔ تو وہ جہنم کے داعی ہوں گے جو باغی تھے، یہ حضور کا بیان ہے صحیح حدیث میں، اور یہ کہ حکومت ان کی کاٹ کھانے والی مجرمانہ بادشاہت ہوگی، یہ حضور کا قول ہے۔ اور یزید کے بارے میں یہ ہے کہ وہ میرے دین کو بدل ڈالے گا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ کمرے میں موجود ہیں، حسین چلے گئے تو ان کو لپٹا کر رونے لگے۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا حضور کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ جبرائیل آئے اور فرمایا، اور انہوں نے بتایا کہ آپ کی امت کے لوگ مجرم خبیث آپ کے نواسے کو قتل کریں۔ اور پھر ایک مٹی لائے کربلا کی، اور یہ کہا کہ جس وقت ان کا قتل ہوگا یہ مٹی سرخ ہو جائے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ وہ مٹی میں نے رکھ لی، اور جس دن وہاں شہادت حضرت حسین کی ہوئی، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ وہ مٹی سرخ ہو گئی، خون میں لطخت ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پر گرد ہے، غبار ہے، اور ایک شیشی میں خون جمع کر رہے ہیں۔ میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حسین اور جو ہمارے اہل بیت ہیں ان کا خون جمع کر رہا ہوں، ان کا خون جمع کر رہا ہوں۔ فرمایا میں نے حسین کی شہادت ابھی دیکھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ وہی وقت تھا، وہی دن تھا، جمعہ کا دن تھا، 10 محرم کی تاریخ تھی، سن 61 تھا، جس وقت ادھر قتل حسین ہو رہا تھا، اور میں حضور پاک علیہ السلام کو خواب میں اس حالت میں دیکھ رہا تھا۔ اے لوگو حق پہچانو، حق بالکل واضح ہے، قرآن نے بھی واضح کر دیا، احادیث نے واضح کر دیا۔ جو لوگ بھی فتوے بازی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ یزید کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ وہ مجرم ہے، وہ خبیث ہے، بدتینت ہے، نبی کو اذیت دینے والے مجرم، جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ ایسے تمام مجرموں کے لیے اللہ نے اہانت والا عذاب طے کر رکھا ہے، تو وہ بچ نہیں سکتے جو یزید کا ساتھ دیتے ہیں، اور پھر جو بھی باغیوں کا ساتھ دیتے ہیں، خدا کی قسم بچ نہیں سکتے۔ قرآن صریح ہے، حدیث صریح ہے، اور صحیح حدیثیں ہیں، اور ہماری جو کتابیں کہلاتی ہیں یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی وغیرہ وغیرہ، ان کتابوں میں یہ ساری تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ حق بالکل واضح ہے، اس کے خلاف جو جرگہ، جو گینگ کوشش کر رہا ہے، یہ اس دور کا یزیدی گینگ ہے، اس کو شکست دینا ہمارا کام ہے، اور اللہ ہمیں نصرت دے گا، مدد دے گا۔ قادری صاحب کو اللہ مبارک کرے، انہوں نے ایک دستاویزی کام کیا، یہ ایک ڈاکومنٹیشن کا کام ہے، بہت بڑا کام کیا ہے۔ مدلل طور پر اتنے دلائل پیش کیے ہیں کہ کوئی بھی سنجیدہ انسان انکار کر ہی نہیں سکتا، اسے لازماً ماننا ہے۔ کاش لوگوں کو توفیق ہو جائے کہ وہ یہ کتاب پڑھیں، اور کاش کہ توفیق ہو جائے کہ حدیث حضور کی پڑھیں اور حضور کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔